بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 107 ہے، اور جو مضمون ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے الکوخ والقصر، یعنی جھونپڑی اور محل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مؤلف اور مصنف اس مضمون کا سید مصطفیٰ لطفی المنفلوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پچھلا جو مضمون گزرا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو مصنف تھے شیخ محمد عبدہ، ان کے شاگرد رشید ہیں۔ یہ مصر کے ایک ضلع میں اسبوت نامی ضلع جس کی تحصیل منفلوط ہے، اس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ المنفلوطی جو لکھا جاتا ہے تو یہ منسوب الی المنفلوط ہے۔ قرآن کریم کے حفظ ابتدائی تعلیم آپ نے جامعہ ازہر میں حاصل کی، اور اپنے شیخ محمد عبدہ رحمہ اللہ کے اسباق میں پابندی سے شرکت کی۔ یہ بلاغت کی کتابوں اور شعراء کے دیوان کو پڑھنے اور یاد کرنے میں پھر منہمک ہو گئے اس کے بعد، اور اللہ نے آپ کو ایسے زبردست ادیب والی صلاحیت عطا کی تھی کہ نثر کو انتہائی مضبوط، آسان اور انتہائی مٹھاس برے لہجے پیرائے میں بیان کر دیتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ ایک حساس مزاج والے، نرم دل اور عمدہ طرز تصنیف رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کو جو المؤید نامی اخبار میں اور اسی طرح نظرات کے عنوان سے آپ اس میں ایک کالم لکھتے تھے، جن کو ادبا اور خاص کر نوجوان طبقہ وہ بہت ہی شوق اور ذوق سے پڑھا کرتا تھا۔ ان کی وفات کے متعلق یہی لکھا گیا ہے کہ 1953 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ ان کا مضمون ہے، تو بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ انا ان كنت حاسدا احدا على نعمة فإني احسد صاحب الكوخ على كوخه قبل ان احسد صاحب القصر على قصره۔ میں اگر کسی شخص کی نعمت پر حسد کرتا تو میں محل والے کے محل سے پہلے، اس پر حسد کرنے سے پہلے جھونپڑی والے کے جھونپڑی پر حسد کرتا۔ ولولا ان للاوہام سلطانا علی النفوس لما تضاءل الفقراء بین ایدی الاغنیاء۔ اور اگر اوہام و خیالات کی دلوں پر بادشاہت نہ ہوتی تو فقراء مالداروں کے سامنے حقیر نہ ہوتے۔ ولا ورم انف الاغنیاء ان يتخذهم الفقراء اربابا من دون اللہ، اور نہ مالداروں کا اس بات سے ناک خاکالود ہوتا کہ فقراء نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب مانا ہے۔ یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی تضاءل، تضاءل ضاءل سے ہے، باب کرمہ سے ضالتاً ضعولتاً، حقیر ہونے کے معنی میں، کمزور ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے تضاؤلاً، حقیر اور کمزور ہونے کے معنی میں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ انا لا اغبط الغنی الا فی موطن واحد من مواطنہ، میں مالدار پر سوائے ایک مقام کے اور کسی مقام پر بھی رشک نہیں کرتا۔ وہ مقام کیا ہے؟ ان رأیتہ
یشبع الجائع، اگر میں دیکھوں اس کو کہ وہ بھوکے کو سیر کر رہا ہے، ویواسی الفقیر، اور فقیر کی دلجوئی کر رہا ہے، ویعود بالفضل من مالہ علی الیتیم الذی صلبہ الدہر اباہ والارملۃ التی فجعها القدر فی عائلها، اور اس یتیم پر کہ جس کے باپ کو زمانے نے چھین لیا ہو، اور اس بیوہ پر جس کو تقدیر نے معاشی تنگی میں مبتلا کر رکھا ہو، ان دونوں پر اپنے مال کے ذریعے فضل کا معاملہ کر رہا ہو۔ وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ دمعۃ البائس والمحزون، اور اپنے ہاتھ سے پریشان اور غمزدہ لوگوں کے آنسوؤں کو صاف کر رہا ہے۔ ثم ارثی لہ بعد ذلک فی جمیع مواطنہ الاخری، پھر ان تمام مواقع کے علاوہ دوسرے موقعوں پر مجھے مالدار پر رحم آتا ہے۔ ارثی لہ ان رأیتہ یتربص وقوع الضائقۃ بالفقیر لیدخل علیہ مدخل الشیطان من قلب الانسان، مجھے اس پر رحم آتا ہے اگر میں دیکھوں کہ وہ فقیر پر تنگی کے واقع ہونے کا انتظار کر رہا ہے، تاکہ وہ فقیر پر انسان کے دل میں شیطان کے داخل ہونے کی طرح داخل ہو جائے۔ فَيَمْتَصُّ الثُّمَالَةَ الْبَاقِيَةَ لَهُ مِن مَالٍ لِيَصُدَّ فِي وَجْهِهِ بَابُ الْعَمَلِ، یہ اگلے سلائیڈ میں آ رہا ہے، یا میں نے اس کے ساتھ لگا دیا، تاکہ وہ فقیر کے سامنے، یعنی فقیر کے بچے کچھ مال کو لوٹ لے، اور فقیر کے سامنے امید کا وہ دروازہ بند ہو جائے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس انسان پر، ایسے مالدار پر رحم آتا ہے۔ پھر جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے، پہلا اس میں سے یواسی، اسوا سے ہے، اسوا، یہ باب نصارہ سے اسون، اسن اسون، صلح کرانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب سمع سے اسین استعمال ہوا ہے، علاج کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوا ہے، مواساتاً، غمخواری، برابری کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باب تفاعل سے تأسیاً، اتباع کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ والارملہ، ارملہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، اس کا مفرد مذکر اس کا ارمل آتا ہے۔ رملہ سے ہے، رملہ یہ باب نصارہ سے رملن، آلودہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے ارمل یرمل ارمالن، تو پھر محتاج ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، ترمیلن، بیوہ ہونے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے ارثی، رسا، یہاں یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے، رثین یا رساءن، دونوں طرح مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں، ترس کانے، رحم کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر مصدر اس کا رثین آ جائے تو پھر کمزوری لاحق ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ باب نصارہ سے مصدر اس کا رثون اگر آ جائے تو رسون یا رساءن دونوں ایک ہی معنی میں آئیں گے، کسی کی خوبیاں بیان کر کے رونا۔ یا تربصو، تربص ربصہ سے ہے، باب نصارہ سے ربصن، کسی کے لیے انتظار کرنا، خیر ہو یا شر ہو، کسی کے بارے میں خیر یا شر کا انتظار کرنا۔ باب تفاعل سے یہ یہاں استعمال ہوا ہے، تربصن مطلقاً انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ الثمالہ، اس کی جمع ثمال آتی ہے، باقی ماندہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو باقی رہ جائے تھوڑا بہت اسے کہا جاتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ وَأَرْثِي لَهُ إِنْ رَأَيْتُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَالَ هُوَ مُنْتَهَى الْكَمَالِ الْإِنسَانِيِّ،
اور مجھے رحم آتا ہے اس مالدار پر کہ اگر میں دیکھوں کہ وہ مال ہی کو کمال انسانی کی انتہا سمجھتا ہے، فلا يطمع فی فضیلت ولا يحاسب نفسه على رذیلت، جس کی وجہ سے وہ نہ اچائی میں آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی برائی پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ وَأَرْثِي لَهُ وَأَبْكِي عَلَىٰ عَقْلِهِ إِن مشل خیلاء، مجھے اس پر رحم آتا ہے اور اس کی عقل پر رونا آتا ہے اگر وہ متکبرین کے راستے پر چلے۔ وطاول بعنقه السماء، اور اپنی گردن کو آسمان کی طرف اونچا کرے۔ وسلم بإیماء الطرف واشارۃ الکف، اور اسی طرح آنکھ اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرے۔ ومشى فی طریقہ یحرز بعینہ حرزا لیرا هل سجن الناس لمشیتہ اوسع من ہیبتہ، اور چلتا ہوا کنکیوں سے راستے میں دیکھے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں یا اس کی ہیبت سے ان پر خوف طاری ہوا ہے یا نہیں ہے۔ وَأَرْحَمُهُ الرَّحْمَةُ كُلَّهَا إِنْ عَاشَ شَحِيحًا جَعَدًا مُقَتِّرًا عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ بَغِيضًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ وَيَسْتَبْطِئُونَ سَاعَةَ حَتْفِهِ، مجھے پورا بھرپور رحم آتا ہے کہ اگر وہ بخیل، کمینہ اور لالچی طبیعت والا اپنے اور اپنے اہل و عیال پر تنگی، اپنے قوم اور اس کے اہل پر غصہ کرنے والا اس کی طرح زندگی گزارے اور اس کی زندگی کو قابل ملامت بناتی ہے اور اس کی موت کی منتظر رہتی ہے۔ 3 الفاظ ہے جی یہاں پر۔ پہلا شحیحاً، شحیح یہ حریص بخیل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع شحاح یا اشحتن وہ آتی ہے۔ اس کا استعمال مختلف ابواب سے ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس کو باب ضربہ سے لیتے ہیں، تو باب ضربہ سے جب ہم اس کو لیں تو اس کا مصدر شحن، شحن، شحن تینوں طرح یہ آ سکتا ہے۔ بخل کرنے، حرص کرنے کے معنی میں یہ اس کے علاوہ باب نصرہ اور سمعہ سے بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم باب مفاعلہ سے لے مشاحتن تو یہ پھر آپس میں بخل کرنے یا جھگڑا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی جعدن، جعدن کمینے کو کہا جاتا ہے، کمینہ۔ یہ بیڑیے کی کنیت ہوتی ہے کیونکہ بیڑیا وہ انتہائی چالاک ہوتا ہے۔ مقترن قطرہ سے ہے، قطرہ یہ یہاں پر باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ اقتارن مصدر اس کا آتا ہے روزی تنگ کرنا، مال کم ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اگر باب تفاعل سے اس کو لیا جائے تقترن تو غضبناک ہو کر کسی سے جنگ پر آمادہ ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ باب ضربہ اور نصرہ سے قطرن قطورن یہ تخمینہ کرنا، نفقہ میں تنگی کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ اور اگر قطرن آ جائے را تا کے حرکت کے ساتھ تو پھر تخمینہ کرنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ باب تفعیل سے جب اس کو لیا جائے تقتیرن تو یہ بھی نفقہ میں تنگی کرنے کے معنی میں آئے گا۔ جی تو عزیز طلباء کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔